آپ نے ہمارے پروگرام کا آغاز کیا اذان کی فضیلت کے حوالے سے بڑی خوبصورت احادیث مبارکہ آپ نے بیان فرمائی ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اذان جو ہے اس کی شروعات، اس کا آغاز، اس کی ابتدا کب سے ہے؟ اذان کی ابتدا سن یکم ہجری یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، ہجرت فرما کے تشریف لے آئے، تو وہ سن ہجری وہاں سے شروع ہوا۔ تو سن جو پہلا سال تھا ہجری کا، اس میں مدینہ طیبہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نماز کے لیے بلانے کے لیے جب مشاورت ہوئی صحابہ کرام کے ساتھ، تو کسی نے مشورہ دیا کہ آگ جلا لی جائے، نماز کے لیے لوگ اس کو دیکھیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے۔ کسی نے کہا کہ اس کے لیے جو گھنٹی وغیرہ کا یا طبل وغیرہ کا انتظام کر لیا جائے تو پھر یہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا، اس کے لیے اگر کوئی آدمی مقرر کر لیا جائے تاکہ وہ ندا دے، آواز بلند کرے تو لوگ اکٹھے ہو جائے، اعلان ہو جائے گویا کہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند آیا، لیکن ابھی بھی فکر میں تھے۔ تو ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی اسی فکر میں تھے، اور صحابہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غم زدہ دیکھنا تو صحابہ بھی غم زدہ ہوتے تھے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا تو وہ بھی آنکھوں میں آنسو لے آتے تھے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر دیکھی نہ گئی، تو وہ اسی فکر کے عالم میں جب رات کو سوئے تو صبح آئے تو وہ آ کے گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا، میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ ایک ندا دینے والا ندا دے رہا ہے اور اذان کے کلمات سارے پڑھ کے سنائے، کہ اس طرح مجھے یہ کلمات خواب کے ذریعے سکھائے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، بلال کو جا کے بتاؤ اور یہ بلال کو کہو کہ آواز بلند ہے، وہ بلند آواز سے یہ کلمات کہے۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کلمات بلند آواز سے کہے نا، تو صدقے جائیں، حضرت فاروق اعظم نے کے کانوں میں آواز پڑی تو آپ دوڑتے ہوئے آئے، سرکار کی بارگاہ عالی میں آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا، یہی کلمات تو مجھے بھی سکھائے گئے ہیں، یہی کلمات تو خواب میں نے بھی دیکھے ہیں۔ سرکار نے فرمایا، وہ تجھ سے سبقت لے گیا ہے۔ تو اب یہاں ایک اور موقع دیکھنے والا ہے، یہاں سے بالکل یہ گمان نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے خواب کی وجہ سے نماز شروع ہوئی، یہ اذان شروع ہوئی، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں انہوں نے اپنا خواب رکھا ہے اور سرکار نے حکم ارشاد فرمایا ہے، تو میرے آقا کے حکم پر اذان شروع ہوئی ہے۔ یہاں محدثین یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ یہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پتہ نہیں تھا اذان کے بارے میں، بلکہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ یہ اذان کے کلمات جب میرے آقا معراج شریف پر تشریف لے گئے تھے، اس وقت بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں یہ اذان کے کلمات کہے گئے تھے۔ پردے سے ایک فرشتہ نمودار ہوا، حضرت جبریل علیہ السلام کو سرکار نے فرمایا، یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک فرشتہ ہے، اس کی پیدائش جب سے ہوئی ہے میں نے بھی آج کی اس کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ اس نے اذان کے کلمات کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ہاتف غیب سے پروردگار عالم کی قدرتی آواز آئی، صدقتا، تو سچ کہہ رہا ہے، میں بہت بلند و بالا ہوں۔ پھر اس نے کہا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، ہاتف غیب سے پھر آواز آتی ہے کہ میں واقعی وحدہ لا شریک ہوں۔ اس نے پھر کہا، اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پھر غیب سے آواز آتی ہے، واقع ہی میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے رسول ہیں، یعنی یہ اذان کے کلمات تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اظہار پہلے نہ فرمایا، اب صحابہ کے سامنے جب وہ خواب کے ذریعے آ گیا تو اس پر مہر تصدیق لگا کے میرے آقا نے حکم ارشاد فرما دیا کہ یہ اذان اس طرح نماز کے لیے کہی جائے گی۔